بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے، ایک سنت ہے، ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو محدود مقدرات سے اللہ نے نوازا ہے۔ مقدر انسان کی ہر چیز کے اعتبار سے طے شدہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ رزق کتنا دینا وہ بھی مقدر ہے، حیات کتنا دینا وہ بھی مقدر ہے، عزتیں بھی مقدر ہیں، رفعتیں بھی مقدر ہیں، صلاحیتیں بھی مقدر ہے، صالحیت بھی مقدر ہے۔ یہ تمام چیزیں مقدر ہیں۔ شقی و سعید، مقدر کسے کہتے ہیں؟ اللہ جس کو طے کر دیا اسے کہتے ہیں مقدر۔ اب وہ مقدر اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا اسے ماننے والوں کو ایمان والے کہتے ہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ایمان والے خیر و شر، چاہے وہ خیر کا مقدر ہو یا شر کا مقدر ہو، دونوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی مسلمان صرف اس کو نہیں کہتے جو عبادت کرتا ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ صرف نماز میں سر جھکانے کا نام مسلمانیت نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے کے سامنے بھی سر جھکا دینا۔ اللہ فقر میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے تب بھی منظور ہے، تونگری میں رکھنا چاہتا ہے منظور ہے، تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے منظور ہے، صحت مندی میں رکھنا چاہتا ہے منظور ہے۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہے، جیسا ایوب علیہ السلام۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی بندے کو تکلیف ہو تو فوراً وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ رحم فرما دیجیے۔ تو الحمدللہ اسی مرحلے پر سے گزرتے ہوئے ہمارے شاگرد رشید مولوی مفتی نعیم اللہ کے پیارے ہو گئے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، لوگ یوں سمجھتے ہیں وارثین انبیاء کہا جاتا ہے علماء کو، تو علماء یوں سمجھتے ہیں صرف وارثین انبیاء ہم علم کے ہی ہیں، بلکہ ہم وارثین انبیاء کے پوری زندگی کے ہیں، پورے حالات کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف کے ایک بڑے زمانے پر سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ افاقہ دیا۔ یعقوب علیہ السلام تکلیف کے ایک بڑے مرحلے پر سے گزرے، صبر جمیل کہا کرتے تھے یعقوب علیہ السلام۔ دونوں کی فراق، وہ فراق والی تکلیف تھی اور یہ بیماری والی تکلیف تھی۔ یہ دونوں بھی مولوی نعیم پر حالات پیش آئے، صبر ایوب پر سے بھی گزرے اور صبر جمیل پر سے بھی گزر کر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو ہم یوں سمجھنا چاہیے کہ وراثت میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وراثت عطا فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وراثت عطا فرمائی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حال یہ تھا، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں اس وقت کسی سے ملنے کا دور دور تک تصور ہی نہیں، کسی سے ملنے کا تصور تھا تو وہ صرف اللہ سے۔ اسی طرح بار بار من احب لقائی احببت لقاءہ،
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو مجھے ملنا چاہتا ہے میں بھی اسے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو پاک و پوتر بنا کر، ہو سکتا پیدائش کے بعد اللہ نے جو مراحل گزارتے ہیں اس میں بلوغت کے بعد کچھ مرحلے انسان کے شباب کے اور انسان کے جنون کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بیماری کے ذریعے سے پاک کر دیتا ہے۔ اور بیماری جس میں انسان کا خیال اپنے مقام پر نہ رہے، اس وقت تمام شریعت کے احکام اس سے ہٹ جاتے ہیں، وہ غیر مکلف ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے غشی کی حالت میں 5 نمازوں تک اگر کوئی غشی کی حالت میں رہے تو اس پر نماز کا حکم متوجہ نہیں ہے، نماز کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک لمبا عرصہ غشی پر سے ہی گزرے جیسا خیر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو ہم یوں سوچنا چاہیے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک انسان اپنی زندگی میں 25 سال 26 سال گزار کر اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اس نے اللہ کے راستے میں کتنے سال گزارا۔ ماشاءاللہ آپ مولی نعیم کی زندگی دیکھیے، حفظ کا زمانہ 2-3 سال، جی، پھر عالمیت کا زمانہ، پھر فضیلت کا زمانہ، پھر افتاء کا زمانہ، پھر تدریس کا زمانہ، پھر انتظار تدریس کا زمانہ۔ عربی گویا پوری زندگی اللہ ہی کے راستے میں گزار دی۔ اپنی زندگی میں دنیا کے لیے کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی خواہش، جیسے ان کے بڑے بھائی نے ابھی بتایا پڑھنے پڑھانے کی بڑی خواہش تھی، گویا اسی خواہش کے ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یہ گویا کہ ہمارے خاندان میں ایک اللہ کے ولی ہمارے درمیان رہے اور رخصت ہو گئے، سمجھے بھائی۔ بعض مرتبہ ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ علماء حضرت نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب نے آ کر کہا، حضور میرا بھائی ہمیشہ بیمار رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا کام، اور وہ اس کی طبیعت کو دیکھ کر میرا جی یوں چاہتا ہے کہ اس کے سلسلے میں کچھ میں فیصلہ کروں۔ تو حضرت نے فرمایا، ترزقون بضعفائکم، تمہارے درمیان کوئی بندہ کمزور ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ خاندان کو رزق دیتے ہیں۔ ہمیں اس کا بعض مرتبہ کچھ لوگ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے تھوڑی دیر سفر میں جانے پر ہی ہم احساس کر لیتے ہیں ان کے رہتے ہوئے کتنی برکتیں تھیں، ان کے جانے کے بعد برکتوں میں کمی کیسے آ گئی۔ تو ماشاءاللہ اللہ ان کے بھابھی کو بھی، ان کے بھائی کو، ان کے بھائیوں کو، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ننیال کو، ددیال کو، ماموں کو، رشتہ داروں کو، جو بھی ماشاءاللہ ان کی خدمت کیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، شان بدلہ نصیب فرمائے۔ دعا ہم یہ کرنا چاہیے، یا اللہ یہ ایک عالم ہمارے خاندان سے گیا تو وہ 10 علماء کو پیدا کر کے گیا۔ ایک عالم گیا تو ایک عالم نہیں گیا، 10 علماء کو پیدا کرنے کا احساس بیدار کر کے گیا۔ اور ماشاءاللہ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے، وہ خاندان جس خاندان میں نبی کا وارث ہو جائے اس خاندان کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ تو خاندان کی نحوست اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ختم کر دی، دروازہ کھول دیا۔ اب ماشاءاللہ ننیال ہو یا ددیال ہو، دونوں ماشاءاللہ شان والے ہیں، فخر والے ہیں اس بات پر، اللہ نے ان کے درمیان ایک عالم با عمل، یہ جتنا بھی وہ عبادت کا زمانہ گزرا ہے، من مات مریضا فہو شہید، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرض کی حالت میں دنیا سے جائے، اس کی پچھلی زندگی نیک اور پاک گزری ہو تو اس حالت میں انتقال کرنے والا شہادت کی موت مرا ہے، کوئی معمولی موت نہیں ہے۔ وہ ہمارے یہاں وہ معمولی سمجھیں گے، لیکن اس کی فضیلت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے
ہم لوگ اس لیے ہمیشہ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی، آخرت موت اور آخرت اصل ہے. موت کے وقت ہر ایک انسان کا مقام مرتبہ پتہ چلتا ہے. ماشاءاللہ ایک اعتبار سے افسوس کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا فطرت کے اعتبار سے کہ دنیا میں یہ عام طور پر ایک دل میں ایک خیال رہتا ہے بھی ہمارا خاندان کا مولوی، ہمارا خاندان کا عالم، ہمارا خاندان کا مفتی ہماری رہبری کرے گا، ہر اعتبار سے ہمارے خاندان کو سنبھالے گا، ہر اعتبار سے ہمارے خاندان کو ترقی دے گا. ابھی کوئی بھی خاندان کا مسئلہ آ گیا تو جس طریقے سے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسے فیملی مفتی، فیملی عالم ان سے رجوع کرتے ہیں. بھئی یہ باہر کا عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، انہوں کوئی بات بول رہے ہیں، انہوں صحیح بول رہی ہیں کیا، یہ تو کم از کم کسے پوچھتی ہیں؟ گھر کے مفتی صاحب سے پوچھیں کیا بھئی حضرت، حالانکہ ان کے حضرت تو نو، حضرت صحیح بول رہی ہیں کیا؟ ہاں ہمارے حضرت صحیح بول رہے ہیں. چونکہ مسالہ ڈالنا الگ چیز ہے، چمچہ ہلانا الگ چیز ہے. چمچہ ہلائے تو اتنا مسالہ لگتا ہے اس کو، تو بھئی چمچہ ہلائے بغیر کیا لگتا ہے، مسالہ کہاں لگتا ہے؟ تو ہم مسئلہ بول دیے، لیکن اس مسئلے کو خاندان میں پھیلانا وہ کون کرتا ہے؟ خاندان کا مفتی کرتا ہے. اور چمچہ اندر سے ہی حرکت دیتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. حضور کی اور حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ فیہم، دنیا بھر میں علماء رہیں گے لیکن خاندان میں علماء کو روانہ کر، نبیوں کو مبعوث کر. تو ماشاءاللہ آپ کے خاندان اس اعتبار سے ایک قابل رشک بھی ہے، اور آپ کہیں گے بھئی شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، پردہ فرما گئے. ہاں انشاءاللہ انہوں بیماری کی حالت میں دل سے کتنی دعا کیے ہوں گے، کسی دعا کیے ہوں گے، اللہ ضرور وہ دعائیں لگائے گا. احتیاط کے طور پر ان کے نمازوں کے اعتبار سے ہم لوگ جب سے نماز چھوڑے ہیں تب سے کفارہ ادا کر دیں، فدیہ ادا کر دیں. کیا بھئی کیا ادا کر دینا؟ فدیہ ادا کر دینا. ایک صدقہ فطر، ایک ذرا نیت کر کے بھئی اتنی نمازیں. بے ہوشی کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے. ہوش تو ہوش ہے لیکن طبیعت میں طاقت نہیں ہے، تو ایسے موقع پر شریعت حکم کیا دیتی ہے؟ کیا دے ان کے طرف سے؟ فدیہ دے. فدیہ کتنا دے؟ جتنا ایک صدقہ فطر، جتنا ایک صدقہ فطر کے برابر. کتنی نمازیں چھوڑیں گے؟ جب بھی خاندان میں کسی کا بھی انتقال ہو، یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ان کی نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں اس کے بدلے میں فدیہ 60-65 روپے فدیہ ہیں. تو 60-65 روپے ایک نماز کے حساب سے ڈال کر تقسیم کر لیں. چلو بھائی میں 1 مہینے کا فدیہ میں دے دیتا ہوں، 1 مہینے کا فدیہ میں دے دیتا ہوں، 1 مہینے کا فدیہ میں دے دیتا ہوں. اس طرح خاندان والے تقسیم کر لیں، تقسیم فرما کر فدیہ دے دیں. ہاں ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں اور نیت یہ کریں انشاءاللہ جو اس وقت ہمارے خاندان میں بچے ہیں، اس وقت تو ماشاءاللہ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ مکتب میں بھی شب حفظ کا نظام ہے، مکاتب میں بھی شب حفظ کا نظام. مکتب میں بھی 4-5 سال میں بچے کیا ہو رہی؟ حافظہ ہو جا رہی ہیں ماشاءاللہ. اس کا ایک نظام ہم اپنے خاندان میں بنائیں. تمام خاندان کے بچوں کو اب ماشاءاللہ آپ ہیں پورے دیندار. ایسا بہت کم گھرانہ ملتا ہے جس میں دیندار لوگ رہتے ہیں. تو اکثر خاندانوں میں بیچارے میں تعزیت کے لیے ہر جگہ جہاں بھی بلاتے ہیں چلے جاتا ہوں، نہیں بلاتے چلے جاتا ہوں. تعزیت کے واسطے بلانا ضروری کیا؟ تو خود جانا چاہیے. میں ایک بار چلا گیا ہمارے ایک تعزیت میں، دیکھو تو 4 پیوٹاں بیٹھ کو ہی وہاں. میں پریشان ہو گیا، ارے بھئی یہ کیا ہے؟ حالانکہ گھر بھرا ہوا تھا ہمارے ہگڑے نگر میں. ایک مولانا ہی کے خاندان کے تھے، بعد میں پتہ چلا بھئی یہ بھی ان کے خاندان کے ہیں. لیکن ماشاءاللہ وہ تعزیت کی برکت سے وہ چاروں کے چاروں توبہ کر لیے، سمجھے. حالانکہ اس وقت بھی مجلس میں وہ آسمان پر تھے، زمین پر نہیں تھے. مجلس میں بھی ان آسمان پر تھے، مجلس یہاں نہیں تھے. لیکن کچھ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ دیا، وہ توبہ کر لیے. اللہ کرے کہ اللہ ان کو توبہ پر استقامت دے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مجلس میں
ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں، کوئی بولیں یا نہ بولیں، ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق اللہ کو عطا فرما دے۔ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا، رحم کرنے والا، لا الہ الا اللہ۔ ہاں میں تو کہتا ہوں کہ بھئی ہر عالم جب بھی جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے، ابھی نصب ہمارے شاگردان بولے تو ہمارے انتقال کے بعد ہم یہ نیت کریں یا نہ کریں، مسئلہ سب بتا تو اس کا سب پہنچتے رہتا ہے، آٹومیٹک سسٹم وہ۔ تو اسی طریقے سے نعیم کے جو شاگرد وغیرہ ہیں، جتنے بھی ساتھی ان کے ساتھ ہیں، وہ سب تو ماشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں گے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہمیں بھی انشاءاللہ دعائیں، کہ دعا کا تو ہر ایک کیا ہے، محتاج ہے، تو انشاءاللہ سب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من نحیتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو آپ کے پاس آنا ہے، ہر ایک گاڑی میں سوار ہے، اپنی اپنی باری پر، اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے اسٹیشن پر، یا اللہ سب اترتے جائیں گے۔ یا اللہ ہمارے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس آ کر پہنچ چکی ہے، یا اللہ ایک نہ ایک دن وقت آئے گا ہم میں سے ہر ایک آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میرے اللہ زندگی بہت بے وفا ہے، کب ختم ہوگی، کس وقت ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ یا اللہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یا اللہ کون سی جگہ پر انسان مرے گا کوئی نہیں جانتا۔ پروردگاری زندگی کی قدردانی ہمیں نصیب فرما کر ایک کی موت ہزاروں کے لیے حیات کا سبب بنے، یا اللہ ایسی موت مولا مولی اور مفتی نعیم شاہی و قاسمی و معدنی کی موت بنا دے، یا اللہ شاہی و قاسمی معدنی کی موت بنا دے۔ یا اللہ انہوں نے ماشاءاللہ علم کے طلب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی کمزوری کے باوجود پڑھائی کے زمانے میں ان پر کیا کیا حالات آئے، طبیعت کیسی کیسی بگڑی، سوائے آپ کے وہ کسی کو سنائے بغیر سہتے 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 شریعت کے تمام شعبوں کے علوم کو انہوں نے حاصل کیا، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ یا اللہ اسی طالب علم کے زمانے میں زندگی بسر کرتے ہوئے یا اللہ آپ کے فیصلے پر راضی ہو کر تکلیف سہتے سہتے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، کروڑوں ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے والدہ محترمہ کی مغفرت فرما، ان کے تمام خاندان والوں کی مغفرت فرما، موجودین کے لیے مغفرت کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ جتنے ہمارے متعلقین، متوسلین، یا اللہ متعلمین، یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کے مقام، ان سب کے مرتبے کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ پسماندگان جو درد پر سے گزر رہے ہیں، یا اللہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یا اللہ مولی نعیم کے موت کے سبب بنا کر پورے خاندان میں علماء، حفاظ، مفتیوں کا سلسلہ جاری و ساری فرما، متقی علماء کا سلسلہ جاری فرما، مربی علماء کا سلسلہ جاری فرما، اللہ مزکی علماء کا سلسلہ جاری فرما۔ یا اللہ اس وقت حاضرین مجلس میں جائز مرادوں کو پورا فرما، تمام درد و دکھ کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب بندے ہیں، بہت زیادہ آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے رب اتنی آزمائش میں ہمیں نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، یا اللہ بے قابو ہو جائیں۔ یا اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بس یا اللہ ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے دے، عافیت والی صحت دے دے، عافیت والے اعمال دے دے،
عافیت کے ساتھ دنیا میں جیے، عافیت کے ساتھ آپ کے پاس آئے، ایسے فیصلے فرما یا اللہ۔ جو کچھ بھی یا اللہ قبرستان میں مانگا گیا، یہاں مانگا جا رہا ہے، گزشتہ مانگا، یا اللہ آئندہ بھی انشاءاللہ مانگیں گے، جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ سب ہمیں عطا فرما یا اللہ۔ جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے یا اللہ، جنہوں نے ان کو ساتھ دیا، ان کے حق میں دعائیں کیا، سب کو اپنے شان شان بدلہ نصیب فرما یا اللہ، سب کو اپنے شان شان بدلہ نصیب فرما، سب کو اپنے شان شان بدلہ نصیب فرما یا اللہ۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حاضرین مجلس کے یا اللہ جتنے رشتہ داران ہیں ان کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما یا اللہ۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، تو جیسا ہمیں رکھنا چاہتا ہے ویسے ہم رہنے کو تیار ہیں یا اللہ۔ آپ ہمیں بے سہارا نہ بنا دیجئے یا اللہ، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں یا اللہ۔ آپ ہم سب کا سہارا بن جائیے، آپ ہم سب کا سہارا بن جائیے، آپ ہم سب کا سہارا بن جائیے۔ خصوصاً جتنے مرحومین ہیں ان کے ساتھ آپ کے خصوصی رحمت کی عافیت کے فیصلے فرمائیے یا جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے گئے وہ بھی عطا فرما یا اللہ۔ صحت دے، سلامتی دے یا اللہ۔ ہمارے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم